اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منوں کے مدنی پھول سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی شریک ہوتے ہیں، اور مدنی چینل پہ تو چھوٹے بڑے سبھی الحمدللہ اس سلسلے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی برکتوں میں یہ برکت بھی ہے کہ جس کسی بھی سلسلے میں آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ عز و جل بے شمار علم دین کے موتی یہ حاصل ہوں گے، علم دین حاصل ہوگا، عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ اور یقیناً پیارے پیارے مدنی منوں، حقیقت یہی ہے کہ علم وہی اچھا کہ جس پر عمل ہو۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو حسرت ہوگی۔ جی ہاں، قیامت کے دن ایسے لوگ بہت حسرت والے ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں علم تو حاصل ہوا لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے، اور عمل کے ذریعے ہی نعمتیں، برکتیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ آئیے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع سے ہم ناشری سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیبی کی زلفیں دو تاقی قسم، وہ خدا نے یہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ایسا تجھے خالق
قرحدار بنایا، یوسف کو تیرا قالب دیدار بنایا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دین اسلام میں ادب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بڑی مشہور بات ہم سنتے ہی ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب سے بسا اوقات انسان وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو بڑی بڑی عبادت اور ریاضتوں سے نہیں حاصل کرتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب فیضان سنت میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ لکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، جس طرح قادریہ سلسلہ، اسی طرح سہروردیہ بھی ہے، اسی طرح نقش بندی بھی ایک سلسلہ ہے۔ ان کے جو عظیم پیشوا ہیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ الربانی نے ایک دن عام بیت الخلاء میں بھنگی کا صفائی کے لیے رکھا ہوا گندگی سے آلودہ کونا ٹوٹا ہوا بڑا سا ایک مٹی کا پیالہ ملاحظہ کیا، غور سے دیکھا تو بےتاب ہو گئے، کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ یہ کندہ ہوا تھا۔ آپ نے فوراً اس کو اٹھایا، خادم سے پانی منگوا کر اس کو اچھی طرح مل کے اچھی طرح دھویا اس کو، اور اس کو پاک کیا، پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیں ادب کی بات ہوئی، صاف کیا، پاک کیا، اونچی جگہ رکھا، پھر آپ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو الہام فرمایا گیا کہ اے مجدد الفسانی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو با ادب با نصیب، تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبیوں کا نام ہے، اللہ کے ولیوں کا نام ہے، بلکہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت یہ تو ہیں ہی ادب والے کہ ہمیں تو بزرگوں سے پیار، بزرگوں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار۔ دیکھیں نا، تسبیح اگرچہ مختلف ملکوں میں بنتی ہے، پاکستان میں بنتی ہے، ہندوستان میں بنتی ہے، چائنا میں بنتی ہے، جاپان میں بنتی ہے، لیکن جب یہی تسبیح مدینے کی فضاؤں کو چوم کر آتی ہے تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں سبحان اللہ ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ ادب کا مقام ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس پورے ماحول میں ادب کا بڑا مقام ہے۔ تو رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ماجد، با ادب با نصیب کی بات چل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بھی کچھ ملتے ہو۔ اب ہمارا چونکہ سلسلہ مدنی منوں کا ہے، تو کوئی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ آپ کچھ سنائیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، اور ہم ادب والے لوگ ہیں تو ہمارا تو ذہن یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ تو کچھ ہمارے مدنی منوں کو آج کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جس میں کوئی ادب کا تذکرہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے سے مدنی منع تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ جو حضرت عبداللہ تھے چھوٹے سے تھے، تو ان کی جو خالہ تھی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، یعنی ہماری ام المومنین ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اپنی خالہ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور کیونکہ آپ رات میں عبادت کیا کرتے تھے، تو اب یہ نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بائیں جانب سے دائیں جانب کھڑا کرنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچا اور اپنے آگے کیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو میں پیچھے آ گیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہیں اپنے آگے کرتا ہوں اور تم پیچھے ہو جاتے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز میں آپ کے آگے ہو جائے حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمات سنے، اتنا ادب والا کلمہ سنا، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل ان کو علم عطا فرما، ان کو ذہین بنا. اس قسم کی دعا ارشاد فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا. اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ قرآن مجید کی تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ سبحان اور بہت لوگوں نے، صحابہ اکرام نے اور دوسرے جو تابعین تھے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا. اور آج بھی جب ان کا نام آتا ہے تو تفسیر کے حوالے سے ان کے اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ امام المفسرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بنے، اور ان کو دعا جو ہے وہ ادب کی وجہ سے حاصل ہوئی. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے مدنی منوں، میں یہ واقعے کو سن کے یاد کر رہا تھا کہ واقعی یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ جب کبھی کسی بڑے کا کوئی کام کرتے نا، جب بڑا اگر وہ خوش ہو جائے تو دعا دیتے ہیں، اللہ تجھے مدینہ دکھائے، اللہ تجھے حافظ قرآن بنائے، اللہ تجھے عالم دین بنائے. تو پیارے پیارے مدنی منوں، اس سے بھی مطلب ہم کو یہ ذہن بننا چاہیے کہ مطلب کہ جو بھی بڑے ہوتے ہیں ہمارے، چاہے استادوں میں ہو، ماں باپ میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تو منع ہی ہیں، تو اکثر آپ سے بڑے ہی ہوتے ہیں. تو جو بڑا ہے اگر اس کا کوئی ایسا ادب کیا جائے اور اس طرح سے کسی بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے اور وہ اگر ہمیں دعاؤں سے نواز دیں تو بسا اوقات بہت سارے کام دعاؤں سے بن جاتے ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو ہم بھی اکثر مطلب لوگوں کی، نیک لوگوں کی دعاؤں کے متلاشی ہوتے ہیں، اور خاص کر ماں باپ کی دعاؤں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ خاص کر ماں باپ اگر کوئی کام بولیں تو کام کر دینا چاہیے، دادی کوئی کام بولیں کام کر دینا چاہیے. اور بعض ماشاء اللہ عز و جل ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مدنی منوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری محلے میں یہ جو فلاں رہتا ہے نا، یہ ماشاء اللہ سب کے کام کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں لالچ ہوتی کہ یہ ہم کو کھلائیں گے پلائیں گے، بھائی ایک شوق ہوتا ہے کہ ایک مطلب پڑوس میں کوئی مطلب بزرگ جو ہے وہ گھر کا سامان لے کر آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ وزنی اور وہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ کے اندر طاقت ہے اور آپ نے تھوڑا ان کا سہارا دے دیا تو یقیناً ان کا دل خوش ہوگا. اسی طرح بعض بزرگ ہوتے ہیں جو راستہ پار کرنا چاہتے ہیں، چلیں جناب ہم نے ہاتھ پکڑ کر ان کو چلا دیا تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر یہ ضرور ہوگا کہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں اس بات کی احتیاط ہوگی کہ جن سے ہماری جان پہچان نہ ہو، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ان سے بچنا ہی پڑے گا. کیونکہ حالات بھی ہمارے سامنے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ آؤ بیٹا ذرا سامان میرے گھر چھوڑا اور آپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر آپ کے امی ابو ڈھونڈتے رہے آپ کو کہ کہاں چلے گئے. یہ درست نہیں. جتنا مطلب ایک ماحول کے حساب سے اور گھر والوں کی اجازت سے، یا اساتذہ بھی اس معاملے میں آپ کی تربیت کر سکتے ہیں کہ کیسا کہاں ماحول ہوتا ہے. تو خیر ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی. تو اب جیسے یہ ادب کا معاملہ تو ہم نے سنا ہے، اب ظاہر ہے ہم نے سرکار بغداد حضور غوث پاک کا بھی تذکرے سنتے ہیں، اولیاء کرام کے تذکرے سنتے ہیں. تو عبادت کا معاملہ ہو، اب جیسے نمازوں کی پابندی ہے، اب امی جیسے ہی ظہر ہوئی تو قاری صاحب نے سب کو آوازیں لگا بھائی چلیں بھائی نماز، چلیں بھائی نماز. اب اس میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب تو نماز پڑھنے لگ گئے، اب یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نماز پوری نہیں پڑھتے. اب قاری صاحب ان کو پیچھے پڑھ رہے ہیں. پھر گھر پہنچے، عصر کی نماز ہوئی تو امی نے آوازیں لگانا شروع کر دی. مغرب میں بھی امی پیچھے پڑ گئی، بھائی مغرب پڑھو. اب عشاء میں ابو جان آ گئے تو ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی کہ اب آپ کو عشاء والد صاحب نے پڑھانی ہے، فجر میں ان کو اٹھانا ہے. تو یہ سارا جو بات ہوتی ہے کہ بھائی میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں کیسے عبادت کروں گا. تو کیا ہمارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ بچپن میں بھی عبادت کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ عز و جل بہت سارے اولیاء کرام ایسے تھے کہ جو بچپن میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. میں 2 واقعات عرض کروں گا. ایک واقعہ تو حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے.
یہ سیدنا عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ انہوں نے کئی بزرگوں پر کتابیں بھی نقل فرمائی ہیں. تو آپ مصر کے رہنے والے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، میری عمر 8 سال تھی، تو میں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا. واہ. یعنی 8 سال کے مدنی منع تھے اور حفظ القرآن ان کا مکمل ہو چکا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ہی، ابھی چھوٹا سا ہی تھا، تو میں نے نمازیں شروع کر دیں اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری کوئی نماز قضا ہوئی ہو. اللہ. فرماتے ہیں کہ البتہ ایک مرتبہ میں سفر حج پر تھا تو ظہر کی نماز پڑھنا بھول گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو فوراً میں نے ظہر کی نماز قضا کی، اور کیونکہ میں بھول گیا تھا میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی، مدنی سزا جسے ہم کہتے ہیں، کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا. اللہ اللہ. حالانکہ میں ابھی نابالغ تھا. تو یہ ایک نماز قضا ہو گئی تو پریشان ہو گئے اور نفل شروع کر دیے اور ایک پورا قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا. اسی طرح ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام میں آخر میں لوں گا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے تیفور بن عیسیٰ. آپ نے بچے کو مکتب میں داخل کروایا اور وہ والد معظم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکتب کے مدرسے سے آنے کے بعد، اور کہنے لگے کہ یہاں اللہ رب الاکرم کسی سے فرما رہا ہے، یعنی ایک آیت مقدسہ ہے یا ایھا المزمل، یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کس سے فرمایا ہے؟ تو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پوچھا ابو جان پھر آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت والی جو ہے اس سنت پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا پیارے بیٹے یہ حکم خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا کہ رات تہجد کی نماز کے حوالے سے جو حکم ہے. پھر سورہ طٰہٰ کے اندر اس میں تخفیف کر دی گئی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی. پھر پوچھنے لگا ابو جان میں سن رہا ہوں کہ اس میں ان افراد کا بھی ذکر خیر ہے جو راتوں کو قیام یعنی عبادت کرتے ہیں. تو والد محترم نے بتایا کہ جی ہاں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے. بچے نے عرض کیا کہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کام کیا کرتے تھے اس کو چھوڑنے میں بھلائی نہیں ہے. چنانچہ اپنے بچے کے اس بیان عالی شان کی بات کے بعد ان کے جو والد صاحب تھے وہ رات کا اکثر حصہ عبادت کیا کرتے تھے. ایک رات بچہ نیند سے اٹھ کر کہنے لگا ابو جان مجھے بھی سکھلائیے آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں. والد صاحب فرمانے لگے بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو. عرض کی ابو جان بروز قیامت لوگ جب اپنے رب قادر کے حضور حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، اگر وہاں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی چھوٹے سے ہیں اور کیسا پیارا جواب دے رہے ہیں. پھر انہوں نے عرض کی کہ اللہ رب العالمین اگر مجھ سے یہ سوال کرے گا تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے اپنے ابو جان سے عرض کی تھی کہ مجھے سکھلائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو. یہ سن کر والد محترم سہم گئے، ڈر گئے، اور انہوں نے بچے کو نماز سکھائی اور وہ اپنے والد محترم کے ساتھ رات کا اکثر حصہ نماز ادا کیا کرتے تھے. اب دیکھیں اپنے والد صاحب کو قرآن مجید کی آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور ترغیب بھی دلا رہے ہیں. والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ نماز سیکھ کر نماز پڑھنے والے بن گئے. ان بزرگ کا نام جو ہے حضرت بایزید بستامی تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان کے بچپن کا ایک اور واقعہ بھی ان کی والدہ نے کچھ یوں بیان کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت بایزید ابھی پیٹ میں تھے تو اگر کوئی ایسی غذا کھا لیتی جس میں کوئی شبہ ہوتا تو میں اس قدر یہ بے چین ہو جاتی، یعنی جو یہ میرے پیٹ میں تھے تو یہ اس قدر بے چین ہو جاتے کہ میں بھی پریشان ہو جاتی. یعنی پیٹ میں بھی رہتے ہوئے جو ہے معلوم ہو جاتا کہ میری والدہ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ جس میں کوئی شبہ ہے. اب مدنی منوں کو کہ یہ شبہ کیا مطلب ہے کہ جس کا حلال اور حرام ہونا واضح نہ ہو، یعنی ایسا کوئی لقمہ کہ جس کا حلال اور حرام ہونا واضح نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا شبے والا
جو ہے لقمہ کھا لیتی تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنی ماں کی پیٹ میں یہ حال ہو جاتا. تو جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو بہت زیادہ ہی پرہیزگار بنے, اور آج جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. پیارے پیارے مدنی منو, یہ ہے اللہ والوں کی شان, اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے, اپنا خاص بندوں میں ان کو شامل کر لیتا ہے. اور پھر اگر ان تمام واقعات کو دیکھ کر موجودہ اگر ہم اپنی ماحول پر نظر کریں تو یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب ایک ہم کو ذہن دیتا ہے. پھر جس طرح علم کی بات آئی کہ علم سیکھنے کا, تو آج بھی شاہد بھائی یہ دیکھا گیا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے رسائل ہیں, آپ کی جو کتابیں ہیں, تو یہ مدنی منع نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ الحمدللہ اس کے متعلق یہ اپنا ذہن بناتے ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ والد صاحب کو جو آیتوں کے متعلق پوچھا گیا, تو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ مدنی منع جو درس دیتے ہیں وہ یقیناً اس انداز سے بھی اصلاح کی کوئی صورت بنا سکتے ہیں. تو خیر, اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی یہ بہاریں, یہ برکتیں اور یہ نعمتیں ہوں, تو پیارے پیارے مدنی منوں آپ بھی اپنا حصہ بنا سکتے ہیں. اور پھر کوشش کرنے والا جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائگاں نہیں فرماتا. تو خیر, موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت واقعات اور بھی مطلب جمع کیے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم اور مزید آگے چلیں. آئیے کچھ ہم اپنے مدنی منوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا تیاری ہے. ہم نے کچھ سوالات ترتیب دیے ہیں, اور یہ سوالات ہمارا جو مدنی نصاب ہے, دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں جو مدنی نصاب پڑھایا جاتا ہے, اس سے ہم نے کچھ سوالات ترتیب دیے ہیں. چلیں جی, تیار ہیں آپ لوگ؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد بتائیے. اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے اور وہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے. بالکل جواب درست ہے. ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے اور وہی ان کی تعداد صحیح جانتا ہے. جواب اسی طرح دینا چاہیے. شاید بھائی یہاں ایک وضاحت فرمائیں کہ بعض اوقات یہ جو مشہور ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے, تو یہ جواب دینا کیسا؟ یہ بھی اقوال آتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش, یا پھر یہ قول یہ بھی ہے کہ 2,24,000 کم و بیش. تو جب یہ کوئی پوچھے کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں تو یہ قول تو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن کم و بیش کر کے کہ یہ فکس نہیں کیا جا سکتا کہ 1,24,000 یا 2,24,000. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ جی بالکل, جیسے انہوں نے جواب دیا ہے بالکل صحیح دیا ہے. محتاط یہی ہے کیونکہ بعض اوقات کم و بیش نہیں کہہ سکے, سمجھ نہیں سکے. تو یہی بات ہے کہ واقعی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا, مگر ان کی صحیح تعداد رب ہی جانتا ہے. ماشاءاللہ. ابو البشر یہ کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا آدم ابو البشر کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. چلیے آپ یہ بتائیں کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں, رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا جواب درست ہے. رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں, بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں. اچھا شاہد بھائی, یہ جیسے ہمارے مدنی منع قرآن پاک پڑھتے ہیں, اب وہ ایسے جیسے اب آپ نے جو واقعات سنائے تو واقعی علم حاصل کرنے کا ذہن بن گیا, جناب نمازیں پڑھنے کا ذہن بن گیا. قرآن پاک کا شوق اگر بڑھانا ہو تو کیا مطلب اولیاء کرام میں سے کسی ایسے اللہ کے کوئی ولی ہوں جن کی حکایت قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے ہو؟ جی بالکل. حضرت سیدنا شیخ یاسین بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نوا کے مقام پر امام نووی کو اس وقت میں دیکھا جب تقریباً 10 سال کے تھے. آپ کی عمر 10 سال ہے, اب 10 سال کے مدنی منع ہیں, لیکن آپ بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے. بچے ان کو کہہ رہے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو, ہمارے ساتھ کھیلو,
لیکن وہ ایک طرف کھڑے تھے اور ان کے کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ جب زبردستی بچوں نے کھیلنے کے لیے انہیں پکڑا تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا شیخ یاسین بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے سے مجھے بڑی محبت ہو گئی، اور میں نے جو ہے وہ ان کے استاد سے عرض کیا اور ان سے جا کے ملاقات کی اور کہا کہ اس بچے پر خصوصی توجہ دیں، امید ہے کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اور زاہد اور ولی ہوگا، اللہ لوگ اس سے بہت فیض یاب ہوں گے۔ یہ سن کر استاد نے کیا سوال کیا، جو ان کا سوال تھا، بات تھی، وہی بڑی دلچسپ تھی۔ کہنے لگے کہ کیا تم نجومی ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ بڑے ہو کر عالم بنیں گے، زاہد بنیں گے؟ تو حضرت یاسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم بنیں گے۔ تو پھر واقعہ بھی یقیناً سنایا ہوگا کہ اس طرح بچے ان کو اپنے ساتھ کھیلنے میں مشغول کر رہے تھے، لیکن انہوں نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اب جب استاد صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے ان پر توجہ دینا شروع کر دی اور جلد ہی انہوں نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور ہوئے، اور آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ نے کئی احادیث کی شرح بھی لکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ بھی مطلب پتہ چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں اگر ادب کے ساتھ اور اس طرح کے معاملات میں اگر حصہ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی کی کوئی بات ہماری طرف بھی منسوب ہو جائے، اور ظاہر ہے نیک لوگوں کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا بھی فرماتا ہے، ان کی دعاؤں سے حصہ بھی مل جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں سنا کہ کھیل کود کو چھوڑ کر جب آپ نے بزرگوں کے سامنے تلاوت کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کھیل نہیں رہے بلکہ تلاوت کر رہے ہیں، کتنے خوش ہوئے اور آپ نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہم سب کو بھی، ہمارے ان مدنی منوں کو بھی، مدنی چینل پہ جتنے بھی عاشقان رسول یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے پیروکار ہیں، اور جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عشق و محبت کرنے والے ہیں، 11ویں شریف سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان سب کے گھر والوں کو، ان کے بچوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان بزرگوں کی ان عبادت و ریاضتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ دے مجھے کو چلا دے۔